مرد کو عورت سے زیادہ عقل دی گئی ہے، لیکن عورت کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ مرد کی عقل کو ایک سیکنڈ میں مٹی میں ملا سکتی ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے سامنے بیٹھی یہ عورت آج میرے ساتھ یہی کرنے والی تھی۔ وہ مجھ سے بہت دور تھی، لیکن کمپیوٹر اسکرین کی مدد سے میں اس کو دیکھ سکتا تھا اور وہ مجھے۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی میں اگر میں 2 گھنٹے بھی بولتا رہوں تو وہ بھی کم ہوگی۔ میں اس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور وہ میری نظر پہچان رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ میں نے کہا اور کیا ہو سکتا ہے، ہم دونوں یہاں پہ بیٹھے ہیں، کمرے کی لائٹ آف ہے، رات کا وقت ہے، تم اتنی خوبصورت ہو اور میں اتنا جوان ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا، سمجھ گئی، میں فکر نہیں کرو، جو تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، بس تم بولتے جاؤ، میں کرتی جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اس نے ایسی حرکت کی کہ میری چیخیں نکل گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور میں بری طرح سے چلانے لگا۔ میں نے کہا کہ نہیں نہیں، رک جاؤ، رک جاؤ، ایسا مت کرو، تم مجھے برباد کر دو گی، ایسا مت کرو، خدا کے لیے رک جاؤ۔ وہ رک ہی نہیں رہی تھی اور اس دن میں نے اپنی زندگی کا ایسا منظر دیکھا کہ اس کے بعد میں عورت نام کی بلا سے 1000 فٹ دور رہنے لگا اور میں نے آج تک شادی نہیں کی، کیونکہ اس نے مجھے پاکستان سے دور آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا اور میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ جب مجھے میری امی ایئرپورٹ پہ چھوڑنے آئی تھی تو میں بڑا پریشان تھا۔ میں اتنی دور جا کے کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے مزدوری کرنے کے لیے بھیج رہی تھی۔ یہاں پہ آ کر پہلا مہینہ میں نے بہت مشکل سے گزارا۔ ادھر مجھے اپنے کپڑے خود دھونے پڑتے، برتن بھی خود دھونے پڑتے، بچے کچے کھانے کھانے پڑتے۔ میری زندگی تو خوار ہو ہی گئی تھی۔ لیکن پھر یہاں پہ آ کر مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ گھر والوں نے مزدوری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم نے مزدوری ہی کرنی ہے، تم تو اپنی عقل بھی استعمال کر سکتے ہو، تم یہاں پہ آ گئے ہو، یہ کیا کم بات ہے۔ اور بس پھر میں نے واقعی اپنی عقل استعمال کی اور اپنے گھر ہر مہینے بہت سارے پیسے بھیجنے لگا۔ میری بہنیں، میری امی زندگی کی وہ ساری سہولتیں انجوائے کرنے لگی جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے بابا بھی خوش ہو گئے۔ میرا کوئی اور بھائی نہیں تھا، میں اکیلا بھائی تھا۔ میرے پاس بہنیں تھیں، اسی لیے مجھے باہر کے ملک بھیج دیا گیا تھا۔ مجھے یہاں پہ اے سی ریپیئرنگ کے کام کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن میں کوئی اور ہی کام کرتا تھا۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ میں یہاں بیٹھ کے پاکستان میں ہی کام کرتا تھا۔ میں لوگوں کو عربی سکھانے کا کام کرتا تھا، لیکن صرف لڑکیوں کو آن لائن عربی سکھاتا اور باتوں باتوں میں ان کو یہ کہتا کہ آپ نے عربی سیکھ لی ہے، اب آپ آگے کام کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام کون دے گا؟ تو میں کہتا کہ میں آپ کی نوکری لگوا سکتا ہوں، بس آپ کسی طرح یہاں پہنچ جائیں۔ اور جب لڑکی کسی طرح یہاں پہنچ جاتی تو کسی عربی شیخ کے ہاتھوں اسے بیچ دیتا۔ یہ کام مجھے بہت آسان لگتا تھا۔ عربی شیخ بھی کہتے تھے کہ ہم یہاں کی عورتوں سے تنگ آ گئے ہیں، اب ہمیں کچھ مختلف قسم کی لڑکیاں دکھاؤ، اور میں یہ کام بڑی آسانی سے کر لیتا تھا۔ میں نے جو حلیہ بنایا ہوتا تھا، لوگ مجھ پہ بھروسہ کرتے تھے۔ ویسے بھی ایک آدمی جو کمپیوٹر اسکرین کی اس طرف بیٹھا ہے، وہ بھی کسی اور شہر میں، اگر آپ کی بیٹی اس سے عربی سیکھ رہی ہے یا قرآن پاک کی تلاوت سیکھ رہی ہے تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ کمپیوٹر اسکرین سے نکل کے آپ کی بیٹی کو پکڑ تو نہیں لے گا، لیکن دراصل معاملہ ایسا ہی تھا کہ میں ان لڑکیوں کو کمپیوٹر اسکرین سے ہی نکال
لیتا تھا، کیونکہ اپنی باتوں میں لگا کے میں اس کو یہاں پہ بلوا لیتا اور پھر کسی مشہور اور امیر عربی کے ہاتھوں اس کو بیچ دیا کرتا تھا۔ یہ کام بڑی اچھی طرح سے چل رہا تھا۔ ایک دفعہ ایک لڑکی پر میرا دل آ گیا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت اور معصوم تھی، امیر بھی بہت تھی۔ اس کے لیے یہاں آنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس نے کہا کہ اس کے ساتھ کچھ نفسیاتی معاملات چل رہے ہیں، اسی لیے وہ کہیں باہر آتی جاتی نہیں ہے۔ نفسیاتی معاملات سے مطلب کہ وہ ڈپریشن میں تھی اور میں نے اس کے ڈپریشن کا فائدہ اٹھایا۔ اسے زبان سکھاتے سکھاتے اس کی زندگی کے بارے میں جاننے لگا۔ اسے کسی لڑکے نے دھوکہ دیا تھا، اسی لیے وہ بڑی اداس تھی، یعنی کہ شکار پہلے سے ہی زخمی تھا، تو پھر اس کو شکار کرنا زیادہ آسان تھا۔ میں نے اس کے ساتھ باتیں وغیرہ کی، اس کو تسلی دی۔ ایک ایسی لڑکی جس نے محبت میں دھوکہ کھایا ہو، اس کو کسی مرد کے لیے گیلا نوالا ہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے آسانی سے اپنی باتوں میں لگا سکتا ہے۔ وہ اسے تسلیاں دے گا، کہے گا کہ دنیا بڑی بری ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، اور وہ مان جائے گی۔ وہ بھی مان گئی تھی۔ اس کا نام مہوش تھا، مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے اسے بلا لیا اور سوچا کہ میں اسے اپنے ساتھ کچھ دن رکھوں گا اور اس کے بعد کسی عربی شیخ کے ہاتھوں بیچ دوں گا۔ لیکن جس دن وہ میرے گھر آئی، اس دن میرے گھر میں پہلے ہی سے ایک عربی بیٹھا ہوا تھا جو کوئی کاروباری باتیں کرنے کے لیے ہی آیا تھا۔ اس کا مہوش پہ دل آ گیا اور اس نے مجھے منہ مانگے پیسے دیے، بس میں نے اسی وقت اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکی میرے گھر آئی تھی۔ میں پہلے ایسے لڑکیوں کو گھر نہیں بلاتا تھا، انہیں کسی آفس میں یا کسی ایسی جگہ پہ بلاتا تھا جہاں پہ وہ یہ سمجھیں کہ واقعی انہیں نوکری ملنے والی ہے، لیکن کیونکہ میرا اس کے اوپر دل آ گیا تھا، اسی لیے میں نے اسے گھر بلایا تھا۔ اسے محبت کے وعدے بھی کیے تھے، اس کی تعریفیں بھی کی تھی اور اس کو کہا تھا کہ میں کبھی اس کا دل نہیں توڑوں گا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ جو اس کے ساتھ دوسروں نے کیا وہ میں نہیں کروں گا۔ اسی لیے وہ مجھ پہ بہت بھروسہ کر بیٹھی تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ میں نے ہی اس کا سودا کر دیا ہے تو وہ بری طرح چلائی تھی۔ اتنی بری طرح سے میں نے کسی عورت کو کبھی روتے چلاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جاتے جاتے مجھے بددعائیں دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، تمہارے ساتھ ہوگا۔ مجھے پتہ تھا کہ جب ایک انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو وہ آپ کو بددعائیں دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ بددعا ہمیشہ بے بس انسان ہی دیتا ہے، اور وہ بے بس تھی، اسی لیے بددعائیں دے رہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے اس کی بددعا لگ جاتی۔ میں نے اسے وہاں سے روانہ کر دیا۔ برا تو مجھے بہت لگا، لیکن چلو مجھے اچھے پیسے تو مل گئے۔ کچھ دن کے بعد مجھے اسی شیخ کی کال آئی جس کو میں نے یہ لڑکی دی تھی۔ اس نے کہا کہ میرا دل بھر گیا ہے، اگر تمہیں یہ لڑکی واپس چاہیے تو لے لو، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ شاید تم نے اسے اپنے گھر بلایا تو یہ تو تمہاری اپنی چیز تھی۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اب اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جیسے پہلے ڈیل ہوتی ہے ویسے ہی ہوگی۔ آپ نے لڑکی لے لی، آپ جانے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مجھے میری امی کی کال آئی تھی۔ انہوں نے میری ایک بہن کی شادی پکی کر دی تھی اور دوسرے کی منگنی۔ انہوں نے کہا تھا کہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جا رہی ہیں، لیکن پہلے ایک بہن جائے گی، اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو پھر دوسری کو بھیجیں گے، اسی لیے صرف منگنی کی ہے، نکاح نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں امی، آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ کریں۔ انہوں نے کہا کہ بہنوں کی شادی میں تو نہیں آؤں گا تو عجیب نہیں لگے گا۔ میں نے کہا اگر میں نہیں آؤں گا تو شادیاں ہو جائیں گی، اگر میں آ جاؤں گا تو شادی کیسے ہوگی؟ یہاں پہ پیسے بھی تو کمانے ہوتے ہیں۔ امی حیران ہوتی تھی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ صرف مزدوری کر کے تو ہمیں اتنے سارے پیسے بھیجے گا۔ اگر تو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا اور تجھے وہاں پہ کوئی نوکری مل جاتی تو کتنے زیادہ پیسے بھیجتا۔ امی کو یہی کہتا تھا کہ بس امی میں
بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، ورنہ کسی مزدور کو اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں ملتے۔ امی کو مجھے ہمیشہ ہی جھوٹ بولنا پڑتا تھا، برا بھی لگتا تھا، لیکن اور پھر راستہ بھی نہیں تھا۔ امی کو کیا پتہ کہ میں نے یہاں پہ بھی اپنی ایک دنیا بسائی ہوئی ہے۔ میں نے ادھر ایک فلیٹ لیا ہوا تھا جس کو میں نے قسطوں پہ لیا تھا اور اس کے پیسے بھی پورے ہونے والے تھے۔ میں بڑی سی گاڑی میں گھومتا تھا، اے سی میں رہتا تھا۔ میں نے تو اپنے باتھ روم میں بھی اے سی لگوایا ہوا تھا۔ میرے پاس بہت بڑا موبائل تھا، جیب میں پیسے ہوتے تھے۔ لڑکیاں تو میرے آس پاس پھرتی تھیں، لیکن میرے دل کو کوئی ججتی نہیں تھی۔ دراصل جب میں اپنے ملک میں تھا تو مجھے ایک لڑکی سے بہت محبت تھی اور وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں واپس جا کے اسی سے شادی کروں گا، لیکن وہ بہت امیر خاندان کی تھی، اسی لیے مجھے بہت سارے پیسے کمانے تھے۔ وہ لوگ آنکھیں بند کر کے رشتے دے دیتے، لیکن صرف اس بندے کو جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے۔ لڑکی بھی بہت پڑھی لکھی تھی اور خوبصورت بھی بہت تھی۔ ایک دن اسی طرح مجھے بہت ہی خوبصورت لڑکی نے میسج کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے عربی زبان سیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے اپنا نمبر اور رابطہ کرنے کا ذریعہ جگہ جگہ چھوڑا ہوا تھا۔ لوگ میرے پاس آتے تھے، تبھی تو مجھے لڑکیوں کے بارے میں پتہ چلتا تھا۔ کبھی کبھی کچھ لڑکیاں بہت بدصورت ہوتی تھیں۔ میں انہیں کہتا تھا کہ آپ کو ایک فارم فل کرنا ہوگا جس میں اپنی لیٹسٹ پکچر بھی ڈالنی ہوگی۔ میں پہلے ہی دیکھ لیتا تھا کہ لڑکی کیسی ہے۔ اگر کوئی بہت ہی بدصورت یا موٹی سی لڑکی ہوتی تو میں اسے کہتا کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو لائن اپ کر دیا جائے گا، اگلا نمبر آپ کا آئے گا، لیکن ان سے دوبارہ کبھی رابطہ نہیں کرتا تھا۔ اور اگر کوئی خوبصورت لڑکی ہوتی تو فوراً ہی رابطہ کر لیتا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے، کوئی اچھی لڑکی نظر نہیں آئی تھی۔ میرے پیچھے عربی شیخ پاگلوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ میں ابھی تک 99 لڑکیوں کو بیچ چکا تھا اور اب تو میری سینچری ہونے والی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی لڑکی مل جائے کہ جس کو دیکھ کر کسی بھی مرد کا دل فوراً سے خوش ہو جائے، لیکن ایسی لڑکی مل ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے کم عرصہ نہیں ہوا تھا، کم سے کم بھی 7 سال ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن جب مجھے اس لڑکی نے میسج کیا اور میں نے کہا کہ اپنی تصویر وغیرہ لگا کر فارم فل کر دیں، تو جب وہ پروفائل میرے پاس آئی اور اس کی تصویر میں نے دیکھی، میں حیران رہ گیا۔ یہ لڑکی تو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ کشمیری ہیں، اسی لیے میں اتنی زیادہ پیاری ہوں۔ میری اس سے 2-4 باتیں بھی ہوئیں۔ وہ بہت زیادہ کھل کے بات کر رہی تھی۔ کچھ لڑکیاں شروع میں اتنی باتیں نہیں کرتی تھی، لیکن بعد میں اپنی اصلیت پہ آ ہی جاتی تھی۔ لیکن یہ لڑکی تو پہلے ہی دن سے بہت اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ سے عربی سیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے ایک زبان آ جائے گی اور ایک اچھا دوست بھی مل جائے گا۔ جب اس نے مجھے اچھا دوست کہا تو میں نے کہا کہ یہ لڑکی تو بہت ہی زیادہ آسان شکار ہے، چلو اچھی بات ہے، کرتے ہیں اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے۔ میں نے اسے اپنی باتوں میں لگانا شروع کر دیا۔ اسے عربی زبان سکھاتے سکھاتے ہی نوکری کی باتیں کرنے لگا اور اتنی زیادہ تنخواہ بتائی کہ وہ سمجھ جائے کہ اگر یہاں پہ آ کر اس کی نوکری لگ گئی تو اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، کیونکہ میں بڑا ہی پرانا کھلاڑی تھا۔ میں ان کے حالات بھی دیکھ لیتا تھا، جس کمرے میں وہ بیٹھی ہوتی تھی، کیسے کپڑے پہنتی تھی، چائے پیتی تھی یا نہیں، مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ کس کے کیسے حالات ہیں۔ اور تو یہ نہایت ہی غریب غربا ماحول کی لگتی تھی۔ اس نے کہا کہ میرا جو لیپ ٹاپ ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، بس اللہ کے آسرے پر چل رہا ہے، جس سے میں آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ اس کے گھر کے پیچھے بھی مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آتی تھی، اور کبھی کبھی وہ ساتھ چائے پیتی تو کپ بھی رنگ برنگے ہوتے تھے۔ ان ساری چیزوں سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لڑکی نہ صرف بہت زیادہ خوبصورت تھی بلکہ ضرورت مند بھی تھی، اسی لیے میری
باتوں میں فوراً سے آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ اس دن جو میرے دل میں خیال رہ گیا تھا میں اس دفعہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ پہلے میں اسے اپنے پاس بلاؤں گا اور اس کے بعد آگے فروخت کر دوں گا۔ ہم دونوں کی دوستی محبت میں بدل گئی، یعنی کہ جھوٹی محبت میں، جو میری طرف سے جھوٹی محبت تھی لیکن اس کی طرف سے سچی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے اور روز روز باتیں کرتے۔ عربی زبان تو میں اسے کب سے سکھا چکا تھا، اب تو صرف اس سے باتیں ہی کرتا تھا۔ اسے اپنے جال میں پوری طرح سے پھنسانا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے ایک ماموں ہیں جو میرا وہاں آنے کا انتظام کر دیں گے، بس میں تمہارے پاس آ جاؤں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوگا جب میں تمہارے گلے سے لگوں گا، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھیں گے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک دن ساتھ ہوں گے۔ میں نے تو فوراً سے رونا شروع کر دیا، میری آنکھوں سے تو آنسو ہی نہیں رکیں گے۔ میں بھی اسے کہتا تھا کہ ہاں تم بھی مجھے مل جاؤ گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم جلدی جلدی آنے کا انتظام کرو۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں نے سب انتظام کر لیا ہے، پاسپورٹ وغیرہ بھی بنوا لیا ہے، ٹکٹ بھی لے لیا ہے، بس 2 ہفتے کا وقت ہے، اس کے بعد میں وہاں پہنچ جاؤں گی اور ان 2 ہفتوں میں اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا میرا اچھا وقت گزر جاتا تھا، کیونکہ میرے ساتھ فی الحال اور کوئی پروجیکٹ نہیں تھا اور میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ بس اسی سے باتیں کرتے کرتے میں سو جاتا اور اب مجھے اتنی خوبصورت لڑکی کے لیے ایک اچھا خاصا تگڑا گاہک بھی تو تلاش کرنا تھا جو بہت زیادہ پیسے دے۔ اس نے اپنا نام عائزہ بتایا تھا، مجھے اس کا نام بھی بہت خوبصورت لگا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس ہم جلدی ہی ملیں گے۔ میں نے اس کے لیے بہت اچھا گاہک تلاش کر لیا۔ میں نے اسکرین سے ہی اسکرین شاٹ لے کے اس کی تصویر آدمی کو دکھائی تو وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا بس اسے جلد از جلد یہاں پہ بلاؤ۔ میں نے کہا پورے 2 ہفتے کے بعد ہماری ڈیل ہوگی، لیکن اس دفعہ مجھے پیسے زیادہ چاہیے۔ اس نے کہا کہ پیسوں کی فکر ہی نہیں کرو، بس اب مجھے 2 ہفتے کے گزرنے کا انتظار تھا جب ایک دن مجھے میری امی نے کال کی اور کہا کہ تو نے اس گھر میں ساری سہولتیں تو بھر دی ہیں، لیکن اب تیری بہنیں مجھ سے سنبھالی ہی نہیں جاتی۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیا ہو گیا؟ میری بہنوں کو کہنے لگی کہ ہر ٹائم فون میں مصروف رہتی ہیں، تو نے سب کو ایک ایک فون لے کے دے دیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ بس میرے لیے فون لے۔ میں نے کہا کہ امی آج کل سب کے پاس فون ہوتا ہے، پھر پڑھنے لکھنے والی لڑکیاں کبھی کوئی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو انٹرنیٹ پہ بندہ دیکھ لیتا ہے۔ امی نے کہا کہ وہ بات تو ٹھیک ہے، تیری بہنیں ایسی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہر ٹائم فون میں گھسی رہتی ہیں۔ پڑھائی تو کر لیتی ہیں پر اس کے بعد فارغ ٹائم فون کو دیتی ہیں۔ میں نے کہا کہ چھوڑ دیں ان کو، زندگی جینے دیں۔ وہ بھی تو دن تھے جب ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، موبائل فون تو دور کی بات ہے، ہم تو 3 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا پاتے تھے۔ اگر میں یہاں نہ آتا تو یہ وقت کیسے بدلتا؟ اب ان کو ان کی زندگی اچھے طریقے سے جینے دیں، تھوڑا انجوائے کرنے دیں، تھوڑا ان کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آج کل جو لڑکیوں پہ زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں وہی لڑکیاں بعد میں عزت خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ایک دن میں عائزہ سے بات کر رہا تھا جب پیچھے سے ایک لڑکا گزرا۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ میرا بھائی ہے۔ میں نے کہا کہ پکی بات تمہارا بھائی ہے؟ اس نے کہا کہ اور نہیں تو کیا۔ پھر اس نے مجھے اس کے ساتھ تصویر دکھائی اور کہا کہ یہ دیکھو یہ میرا بھائی ہے۔ اس کی شکل بھی عائشہ سے ملتی تھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی بھی بے اعتباری نہیں ہو رہی تھی، میں تو بس اس کے سامنے یہ ثابت کر رہا تھا کہ تم مجھے اتنی اہم ہو کہ میں تمہارے ساتھ کسی اور مرد کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر
تمہارے کمرے میں کوئی مرد ہو تو کیا میں اس کے بارے میں سوال نہیں کروں گا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ میں نے عائزہ کو پورے طرح اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اس نے تو اپنی پیکنگ بھی شروع کر لی تھی، اب وہ جلد ہی یہاں پر آنے والی تھی۔ اس سے پہلے بھی میری لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رہے تھے، لیکن میں نے یوں کسی کو اپنے گھر نہیں بلایا تھا، بس وہیں دور دور سے دل لگی اور عشق، معشوقی اور اس طرح کی حرکتیں رہی تھی، کیونکہ یہاں کی عورتیں مطلب پرست تھیں۔ وہ تو ایک ٹائم کے اچھے کھانے کے لیے ہی آپ کے ساتھ دوستی کرنے بیٹھ جاتی تھی، لیکن عورتوں کا ایک ٹائم کا کھانا پورا کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں تھی۔ یہاں کی عورتیں بہت زیادہ کھانا کھاتی تھیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ادھر کی کسی اور سے شادی کروں گا۔ میں نے شادی پاکستان جا کر ہی کرنی تھی، وہ بھی اسی لڑکی سے جس کو میں چاہتا تھا۔ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اگر یہاں پر میں نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو کیا اس کے ساتھ بے وفائی نہیں ہوگی، لیکن میں اتنا اچھا انسان نہیں تھا کہ میں شادی سے پہلے ہی وہ اس سے وفا نبھاتا پھرتا جو ابھی تک میرے نکاح میں نہیں آئی۔ یہ میری زندگی تھی، میں کچھ بھی کر سکتا تھا، اور پھر جب آپ کے پاس پیسے ہوں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ عیاشی سے دور رہیں، پھر عیاشی تو آپ پہ گویا واجب ہی ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ جب اتنے سارے پیسے تھے تو پیسے لے کے اور کہاں جانے تھے؟ ان خوبصورت حسین تتلیوں کو اپنے آس پاس پھرتا ہوا دیکھ کر میں بھی اپنے دل کو خوش کر لیتا تھا۔ عائزہ کی اگلے دن کی فلائٹ تھی اور مجھ سے انتظار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے ہی بات کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ کل تو ہم ویسے ہی ملنے والے ہیں، ہم نے مل کر کیا کرنا ہے یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ سیدھی بات سیدھے طریقے سے بول دیا کرتی تھی۔ ویسے ایسی لگتی نہیں تھی، لیکن تھی ایسی ہی۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا؟ اس نے کہا کہ اس میں عجیب کیا ہے، ہماری زندگی ہے، کیا ہمیں محبت کرنے کا بھی حق نہیں ہے؟ اور پھر محبت کریں گے تو شادی بھی تو کریں گے نا؟ میں نے کہا کہ اور کیا تم سے محبت کی ہے تو شادی بھی تم ہی سے کروں گا۔ اس نے کہا تو پھر یہ سب کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ تو کہنے لگی خواب سجانا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، وہ خواب جو کل ہی پورا ہونے والا ہے۔ چلیں نہ مل کے خواب سجاتے ہیں کہ کل ہم ملیں گے تو کیا کریں گے، کیسے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، کیسے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ سب آتا ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل، یہ سب آج کل کس کو نہیں آتا؟ مجھے تو اچھی اچھی باتیں کرنا بہت اچھے طرح سے آتا ہے، اور پھر اپنے ہونے والے شوہر سے بات کر رہی ہوں، کسی اور سے تو نہیں کر رہی۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ سب تو ٹھیک ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے پیار محبت بھری باتیں کرنے لگے کہ کل ملیں گے تو کیا کریں گے، میں تمہیں دیکھوں گا، اپنے گلے سے لگا لوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ میں ابھی اپنے آپ کو آپ کی باہوں میں چھپاؤں گی، اب تو سردیاں ہیں، وہاں بھی تھوڑی بہت سردی تو ہوگی، سرد سرد ہوائیں ہمارے وجود سے ٹکرائیں گی، پھر ہم لوگ کسی ہوٹل میں چلے جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں گے، ساتھ مل کے اچھا سا کھانا کھائیں گے، اور اس کے بعد میں آپ کی اور آپ میرے، اور بس ہم اپنے خوابوں کو زندگی میں محسوس کریں گے، اور ایسا لگے گا کہ بس زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ باتوں باتوں میں نے اسے کہا کہ آج تم بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہو، اچھے سے کپڑے پہن لو، تھوڑی تیار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں دیکھتا رہوں تو مجھے سکون ملے۔ وہ تیار ہوئی تو چلی گئی، لیکن اب سامنے نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں، آپ کی امید سے بھی زیادہ آپ کو امید ہی نہیں ہوگی، میں نے اتنے اچھے کپڑے پہن لیے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور پھر میں آپ کے سامنے آؤں گی۔ میں نے کہا تم تو ایسے پیش کر رہی ہو جیسے بالکل میرے سامنے بیٹھی ہو۔ اس نے کہا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اگر انسان یہ سوچ لے کہ وہ اپنے چاہنے والے کے قریب ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ فوراً سے ہی اس کے پاس بھی پہنچ جائے۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ مجھے اس کی باتیں کبھی کبھی بہت عجیب بھی لگتی تھی، میں بور بھی ہو جاتا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ فوراً مدعے کی بات پر آ جائے، لیکن وہ باتوں کو بہت کھینچتی تھی۔ خیر میں نے اپنی آنکھیں
बंद कर ली और मुझे आवाज़ आई कि वो कुर्सी खींचकर सामने बैठ गई है। मैंने इससे पूछा कि अब अपनी आंखें खोल लूं, तो उसने कहा नहीं, अभी नहीं। और फिर उसने मुझे कहा कि अब आप अपनी आंखें खोलें। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सामने का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गई। मैं बुरी तरह से हाँफने लगा, मेरे मुंह से उल्टियाँ बहने लगी और मेरे आंखों से आंसू। मैं हाथ जोड़ता हुआ पीछे को हटना शुरू हो गया। मैंने अपनी आंखों पे हाथ रख लिए। उसने वो मंज़र सामने से हटा लिया और फिर कहा कि अब पता लगा, जब खुद पे गुज़रती है तो क्या होता है। जानते हो ना उस लड़की को कौन है? ये लड़की जो अपनी इज़्ज़त गंवा चुकी है। ये लड़की जो वही सब न जाने कब से करती रही है, जो तुम आज किसी और की बहन और बेटी के साथ करना चाहते थे, और जिन लड़कियों को तुमने बदनामी और रसवाई की दलदल में फेंका है। इनके बारे में क्या ख्याल है? मेरी हालत गैर हो गई, क्योंकि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने आयज़ा नहीं थी। मेरे सामने एक वीडियो थी जिसमें मेरी बहन वो सब हरकतें कर रही थी जो कोई भी भाई अपनी बहन को करते हुए नहीं देखना चाहता। शायद वो किसी से मोहब्बत कर बैठी थी और उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। मेरी बहन भी इसी तरह किसी कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठी थी, और दूसरी तरफ कौन था ये नज़र नहीं आ रहा था। आयज़ा ने वो वीडियो हटा ली। मैं पूरी वीडियो नहीं देख पाया। मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ थी? वो मेरी बहन थी, मेरे घर की इज़्ज़त थी, मैं कैसे ये सब देख सकता था? आयज़ा ने मुझे कहा कि तुम्हारे बारे में पता चल गया है। जिस अनमोल नामी लड़की के साथ तुमने ये सब कुछ किया, वो मेरी छोटी बहन थी और इसीलिए मैं तुम तक पहुंची हूं। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं। तुमने क्या सोचा कि मैं कौन हूं? मैं कोई आम गरीब लड़की नहीं हूं। तुम्हें पता चल जाए कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। बस उसकी ये आवाज़ मुझे सुनाई दी और मैं बेहोश हो गया। इसके बाद मुझ पर केस हो गया। कुछ लोग आकर मुझे पकड़ कर ले गए। मेरे साथ बहुत बुरे मामलात हुए। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से निकला। मैंने जितने लोगों को लड़कियाँ सप्लाई की थी, किसी ने मेरी मदद नहीं की, पर एक शख्स ने मुझ पर थोड़ा रहम खाया और किसी तरह मुझे पाकिस्तान भेज दिया। मैं वापस आया तो मैंने अपनी बहन के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और अपनी माँ को कहा कि इसके हाथ से मोबाइल ले लें और इसकी शादी करवा दें। अम्मी को सब कुछ ना बताया, बस इतना ही कहा। अम्मी समझ गई कि कोई संजीदा मामला है, तभी मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। खैर, इस बहन की शादी हो गई। मैं इसकी शादी में भी नहीं बैठा। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। इसकी शक्ल देख के मुझे वो सब कुछ याद आ जाता। अब अम्मी मुझे कहती कि तुम शादी कर लो, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं औरत से ही दूर भागता हूँ। मैं किसी औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वो लड़की जिससे मैं मोहब्बत करता था, उसके माँ बाप ने खुद रिश्ते की बात की है, क्योंकि शायद वो लड़की भी मुझे चाहती है। लेकिन अब मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैं किसी का हम सफ़र नहीं बन सकता। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। बस यहीं पे छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। घर के हालात फिर से बुरे हो गए हैं। पैसे तो जितने भी हों ख़त्म हो ही जाते हैं। मेन चीज़ तो इज़्ज़त होती है, और मेरी तो इज़्ज़त ही लुट चुकी थी। फिर अब मेरे पास क्या था? मेरे हालात इतने अबतर हो चुके थे कि आईने में अपने आप को देखता हूँ तो ख़ुद से खौफ आने लगता है। वो मंज़र मेरी आँखों के सामने से नहीं हटते। उस लड़की ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इससे अच्छा है तो वो मुझे जान से मार देती। कम से कम मैं इस अज़ियत में तो ना होता। आप लोग मेरे लिए दुआ करें। मैंने अल्लाह से रो रो के माफ़ी मांगी है। मेरी बहन की शादी हो गई है। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। खुदारा मेरे लिए दुआ करें। मैं एक भटका हुआ इंसान था, लेकिन अब सीधे रास्ते पे आना चाहता हूँ। इतने अरसे तक वहाँ रहा, लेकिन कभी अल्लाह का घर नहीं देखा। अब अल्लाह का घर देखने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन अब नहीं जा सकता। मेरी दरख्वास्त थी, कबूल ही नहीं हो रही। आप लोग मेरे लिए दुआ करें तो शायद किसी की दुआ कबूल हो जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया।